آج ہم یہاں پر جمع ہیں. ہماری جو پچھلی ہماری میٹنگ ہوئی تھی ایپیکس کمیٹی آن سیکورٹی، اس کی آج اس کی روشنی میں جو فیصلے ہوئے تھے اس حوالے سے یہاں پر ہم ڈسکشن کریں گے. اور انٹیریئر منسٹر آپ کو بتائیں گے کہ جب ان کو یہ گزارش کی گئی تھی کہ وہ صوبوں کے ساتھ مل کر جو پلان جو ہے اس کو لے کے آئیں، اس حوالے سے سارا بتائیں گے. کیونکہ صوبوں میں سی ٹی ڈی کو آپ جو صوبے پوری طرح اس کو آرگومنٹ کر رہے ہیں، اس میں یقیناً پنجاب اس میں لیڈ لے رہا ہے، اس میں باقی صوبے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو پولیس کی ٹریننگ اور ماڈرن ٹیکنالوجی ایکوپمنٹ، پولیس کا ایک میرٹ بیس انڈکشن، یہ تمام معاملات جو ہیں یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہیں. اور خاص طور پر جب کہ دشمن جو ہے وہ گھات لگائے بیٹھا ہے. کل ہم نے ایک حوالے سے یہاں پر بات کی تھی، آج تفصیل سے بات ہوگی کہ سرحد پار سے جو پاکستان پر جو ابھی چند دن پہلے جو حملہ ہوا، جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا، اور یہاں پر ان کے جو گھسپیٹھی پاکستان میں موجود ہیں، خاص طور پر ٹی پی کے بعض علاقوں میں اور بلوچستان میں جو مختلف قسم کی وہاں پر پاکستان کے خلاف سازشیں بنی جا رہی ہیں، ان میں جو خارجی ہاتھ، اس کا ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ کون کون ممالک ان کو وہاں پر ان کو سپورٹ مل رہی ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے کل ایجنڈا ڈسکس کیا ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا، وہ تبھی شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے کہ ہم سب مل کر نہ صرف لا اینڈ آرڈر کو پاکستان کے چاروں صوبوں میں، وفاق میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں اس کو امپروو کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو فتنہ الخوارج جو ہے اس کا مکمل صفایا کرنے کا یہ وقت آ چکا ہے. لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب تشریف نہیں لا سکے تھے، اور آج کی میٹنگ میں پوری ہماری دونوں سائڈ کی کمیٹیاں پوری ہیں. جہاں سے ہمارا پچھلی میٹنگ کا سلسلہ نئی میٹنگ کے لیے شروع ہوا تھا، اس میں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ ہم یہاں پہ آ کے اور جو چارٹر آف ڈیمانڈز جو ہیں وہ اپوزیشن کی طرف سے پیش کی جائیں گی، اور حکومت اس کے اوپر اپنی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر کے اس کے اوپر پھر رسپانس کریں گے. مگر ہمارے اپوزیشن کے دوستوں نے یہ اظہار کیا کہ ابھی کچھ مشاورت کی، انہوں نے کچھ جو گفتگو کی اس میں کچھ جو ڈیمانڈز کا ذکر ضرور کیا، مگر ان کو ایک اور میٹنگ اپنے چیئرمین کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک حتمی لسٹ بنا کے اور جو ڈیمانڈز ہیں اس کو فائنل کر کے لے کے آئیں. تو وہ امید ہے کہ اگلے ہفتے تیسری میٹنگ انشاءاللہ یہ پھر سے ہم کریں گے. مگر جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ کا فارمیٹ بنایا تھا، ہم نے وہی فارمیٹ بنایا ہے. ایک جوائنٹ پریس ریلیز آئے گی جو عرفان صدیقی صاحب دونوں گورنمنٹ اور اپوزیشن کی طرف سے پڑھ کے سنائیں گے. مگر اچھی بات یہ ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ خوشگوار ماحول میں آج گفتگو ہوئی ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے، چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے بڑی اچھی تجاویز دیں، اور انہوں نے آج بڑی دل کھول کے باتیں کی ہیں. اور جو سب سے زیادہ اس کا خوبصورت نچوڑ نکلا وہ یہ نکلا کہ سب نے پاکستان کی بہتری کے لیے، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ دہشت گردی ہو یا کوئی اور ایشو ہو، اس پہ بیٹھ کے بات کرنے کا یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور پاکستان کے مفاد کو اہم رکھیں گے. زیادہ گفتگو کیے بغیر، اور میں گزارش کروں گا کہ کویسچن آنسر ہم سے نہ کیجیے گا تاکہ کم سے کم اس کے اوپر تبصرے ہوں، اور یہ اگلی میٹنگ میں انشاءاللہ پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. تو میں عرفان صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ پڑھ کے سنا دیں. آخری میٹنگ ہم
مذاکراتی کمیٹی کا دوسرا دور مکمل ہو چکا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی کا تیسرا اجلاس آئندہ اسلام آباد میں آج پارلیمنٹ ہاؤس کے کانسٹیٹیوشن روم میں سرکاری اتحاد اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان دوسرا اجلاس منعقد ہوا، جس میں درجہ ذیل ارکان نے شرکت کی۔ آگے ہم نے فہرست دے دی ہے، اس میں پی ٹی آئی کے بھی ارکان ہیں معزز، اور ہماری جو حکومتی ٹیم ہے اس کے نام ہیں، ان کو میں سکپ کر کے اس کے جو اگلا حصہ ہے سبسٹینشل پارٹ اس پہ جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب خان صاحب اور دیگر اراکین نے تفصیل سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب سمیت پارٹی کے لیڈرز اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو ضمانتوں کے حصول میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تاکہ حقائق پوری طرح سامنے آ سکیں۔ پی ٹی آئی کمیٹی نے آگاہ کیا کہ تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈز پیش کرنے کے لیے انہیں اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملاقات، مشاورت اور رہنمائی حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ مذاکراتی عمل شروع کرنے کی اجازت دی ہے، لہذا اسے مثبت طریقے سے جاری رکھنے کے لیے ان کی ہدایات بہت ضروری ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کمیٹی نے کہا کہ عمران خان صاحب سے مشاورت اور رہنمائی کے بعد اگلی میٹنگ میں چارٹر آف ڈیمانڈ باقاعدہ تحریری شکل میں پیش کر دیا جائے گا۔ حکومتی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ گزشتہ میٹنگ میں کیے گئے فیصلے کے تحت ہمیں توقع تھی کہ آج پی ٹی آئی تحریری طور پر اپنے مطالبات پیش کرے گی تاکہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھایا جا سکے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ پی ٹی آئی کمیٹی عمران خان صاحب سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے آئے تاکہ دونوں کمیٹیاں معاملات کو خوش اسلوبی سے آگے بڑھا سکیں۔ طے پایا کہ پی ٹی آئی کمیٹی کی عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد اگلے ہفتے دونوں کمیٹیوں کی تیسری نشست کی تاریخ کا تعین کیا جائے گا۔ جی تھینک یو۔ اجازت دی ہے، لہذا اسے مثبت طریقے سے جاری رکھنے کے لیے ان کی ہدایات بہت ضروری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کمیٹی نے کہا کہ عمران خان صاحب سے مشاورت اور رہنمائی کے بعد اگلی میٹنگ میں چارٹر آف ڈیمانڈ باقاعدہ تحریری شکل میں پیش کر دیا جائے گا۔ حامد رضا صاحب جو قیدی آئے فوجی عدالتوں سے، آج انہوں نے آ کر عمران خان زندہ باد کے نعرے ہی لگائے۔ عمران خان زندہ باد کے نعرے ہی لگائیں گے سر، وہ عمران خان زندہ باد ٹوٹے نہیں ہیں سر، وہ نہیں ٹوٹیں گے۔ کیوں ٹوٹیں گے؟ وہ لوگ جو ہے، قوم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑی ہے، اس کی طرف سے ڈینائی نہیں کچھ کیا گیا۔ صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کچھ صحافی کہ ان مذاکرات کے ساتھ ساتھ کچھ خفیہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، کتنی صداقت ہے؟ کیا بیک ڈور بھی کوئی مذاکرات چل رہے ہیں؟ وہ پھر صحافیوں کے ذریعے چل رہے ہوں گے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حامد رضا صاحب یہ سوال یہ بتا دیں، اگر 190 ملین پاؤنڈ میں سوموار کو کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کے 6 جنوری کو کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو مذاکرات پر اثر تو نہیں پڑے گا اگر سزا ہو جاتی ہے بیرسٹر صاحب؟ تو نہیں پڑے گا۔ دیکھیں، یہ کسی نوعیت کا مذکر خیز فیصلہ ہوگا، جیسا پہلے سائفر میں ہوا، عدت میں ہوا۔ ان فیصلوں کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم آگے اپیل میں جائیں گے اور جو ہونا ہے وہ ہمیں پتہ ہے۔ اس فیصلے میں نہ سرکار کو کوئی نقصان ہوا، نہ خان صاحب یا بشرا بی بی کو کوئی فائدہ ہوا، تو اس مقدمے کا کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کو متاثر نہیں کرنے دیں گے، اس عمل کو جو ہم کر رہے ہیں اپنے شہداء کی خاطر، ان لوگوں کی خاطر جو گمشدہ ہیں آج دن تک، جنہوں نے گولیاں کھائی ہیں۔ تو ہمارے سامنے بڑا مقصد یہی ہے کہ ان کو ہم انصاف دیں۔ واپس ہو گئے مینڈیٹ سے اور بالکل نہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم سے ہے، یہ سب چیزوں کی ابتدا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سچ کی جانب بڑھیں۔ ہم نے اگر اس ملک میں قانون اور آئین کو کی بالادستی کرنی ہے تو پہلا قدم ہمیں سچ کی کھوج کی جانب اٹھانا ہوگا۔ تحریری طور پر لکھنے سے مطالبات کیوں کترا رہے آپ لوگ؟ آپ لوگوں نے کہا کہ ہم پہلے ملاقات کریں گے خان صاحب سے، اس کے بعد ہم تحریری طور پر دیں گے، کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں، دیکھیں، ہماری ملاقات نہیں ہو سکی جس نوعیت کی ملاقات ہم چاہتے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہو، ہم تفصیل سے خان صاحب سے گفتگو کریں، ان کی ہدایات لیں، اس کے بعد ہم اعتماد کا فقدان ہے جس وجہ سے آپ تحریری طور پر نہیں لکھ کے دے رہے، زبانی
اوور آل ماحول جو ہے وہ آج جو پی ٹی آئی کی ٹیم کے تمام ممبرس تھے ان میں راجہ سلمان اکرم صاحب نے بات کی ہے، علی میرا پور صاحب نے بات کی ہے، بہت ہی انہوں نے مثبت بات کی ہے اور اس رانا صاحب جو رہائی بڑھانے کی بات کی. رانا صاحب جو رہائی کی بات کر رہے ہیں کیا عدالت جو ہے عدالت کے بغیر حکومت کوئی انٹرفیئر اس حوالے سے کر سکتی ہے ان کی رہائی کے معاملے میں؟ انہوں نے جب بات کی انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ورکرز کو جو ہے وہ رہا کیا جائے، تو ہم نے کہا کہ آپ اس میں بتائیں کہ اس میں رہا تو عدالت نے کرنا ہے، وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، تو اس میں آپ گورنمنٹ سے کیا توقع رکھتے؟ تو انہوں نے عمر ایوب صاحب نے کہا کہ جی حکومت جو ہے وہ اس میں رکاوٹ نہ ڈالے، حائل نہ ہو. رانا صاحب آج 9 مئی کے جو مختلف کیسز تھے کچھ کو جو ہے سزا معاف کرنی چاہیے، کیا اسی مذاکرات کا نتیجہ ہے یا وہ؟ دیکھیں یہ تو آرمی چیف کا ایک اپنا فیصلہ ہے، انہوں نے جو ہے وہ ایک یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک اپنے جو ان کا پروسیجر ہے تو اس میں جو ایک ملزموں کو سزا دینے اور سزا دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یعنی ان پہ اوپر کنسیشن کا رعایت کا جو کانسیپٹ ہے تو اس کے تحت انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ 19 لوگوں کی اپیلوں کا کیا ہے. باقی لوگوں کی اپیلیں بھی زیر سماعت ہیں تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اور لوگوں کو بھی ریلیف ملے. رانا صاحب عام سیاسی کارکن جو ہیں ان کے تو جو مائنر کیسز ہوتے ہیں بہت بڑے نہیں ہوتے، وہ تو عام طور پہ اس طرح کے CBM میں واپس لے لیتی ہے حکومتیں. بڑے کیسز تو عدالتوں میں چلتے رہتے ہیں اپنی جگہ پہ، کیا ایسا CBM گورنمنٹ کر سکتی ہے؟ جی اس میں تو جب وہ کیسز سامنے آئیں گے تو اس وقت جو ہے وہ دیکھا جائے گا جب ان کا مطالبہ سامنے آئے گا، لیکن جب کورٹ جو ہے کورٹ میں کیس چلے جائیں تو پھر اس کے بعد کورٹ کی جورسڈکشن ہوتی ہے رانا صاحب کہ وہ وڈرا کرے یا نہ کرے. کوئی امریکی پریشر کوئی سیریس واقع ہے عمران خان کے حوالے سے یا نہیں ہے؟ سوشل میڈیا پہ بڑا نہیں کوئی پریشر نہیں ہے، ماسوائے میڈیا میں بیان شین چل رہے ہیں، باقی اور کوئی چیز نہیں.